بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کرپشن کی مختلف اقسام ہیں، ایک تو مالی کرپشن ہے، اخلاقی کرپشن ہے، اور اس کی ایک بدترین شکل انٹلیکچول کرپشن ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی بدحالی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں انٹلیکچول کرپشن بھی زوروں پہ ہے۔ اور انٹلیکچول کرپشن کی ایک شکل خوش آمد بھی ہے۔ اب میں اگر محفل کے آداب کا خیال رکھتا ہوں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل دکانے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں، تو میرے خیال میں انٹلیکچول کرپشن کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ اور اگر اپنے آپ کو انٹلیکچول کرپشن سے بچاتا ہوں تو پھر مجھے کچھ تلخ باتیں کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے جن جن کی دل آزاری ہوگی تو اس کے لیے ایڈوانس میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ معاشی عدم استحکام کا ایک بڑا باعث اور اہم باعث وہ بدعنوانی اور کرپشن ہے۔ صرف معاشی عدم استحکام کا نہیں بلکہ سیاسی عدم استحکام کا ایک بڑا ذریعہ بھی کرپشن اور بدعنوانی ہے۔ اور اس وقت ہم بدامنی کے اور خوف کے اور ٹیررزم کے جس لہر سے گزر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ بھی کرپشن ہے اور بدعنوانی ہے۔ ہم ایسے بیوقوف لوگ ہیں، میں خود ایک غریب کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ بڑے بڑے جو یہاں پہ بت بنے ہوئے ہیں اور جو اربوں کربوں میں کھیلتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آخر میں جا کے ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور مجھ جیسا غریب آدمی بھی ان کی زندگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر ان کی کرپشن کی وجہ سے یہ ملک جہنم بن گیا ہے یا جہنم بنتا جا رہا ہے، تو خود ان کی اولاد بھی اب تو یہاں پہ نہیں رہ سکتی نا، یا ان کو باہر نکالنا پڑتا ہے ان کو اپنی اولاد کو، یا پھر اگر وہ یہاں پہ رہے گا تو وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اب آخرت ہمیں یاد دلانی تھی مولوی صاحب نے، اور خوف خدا ہمارے ذہنوں میں بٹھانا تھا ہمارے مذہبی لیڈروں نے۔ بدقسمتی یہ کہ وہ خود سیاست میں لگ گئے ہیں۔ اب قوم کی تربیت کرنے والا کوئی رہا نہیں۔ نہ صرف یہ کہ سیاست میں ملوث ہو گئے ہیں، بلکہ کرپشن کی بیماری میں بھی وہ کسی دوسروں سے زیادہ مبتلا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یہ اس نگران کے آنے سے پہلے یہاں پہ اس کا کچھ نمونہ دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے باقی پارٹیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں آخرت کی یاد دلانی تھی وہ خود سیاست میں اور پھر اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اب زیادہ ذمہ داری ماؤں کی ہے، زیادہ ذمہ داری استاد کی ہے کہ وہ اس قوم کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دلا دے۔ میں اگر تھوڑا بہت اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہے تو یقین جانیے کہ اس کی واحد وجہ میری ماں تھی، اور میری ماں نے اگر کبھی میں تھوڑی سی قیمتی چیز بھی گھر لایا ہوں تو اس نے مجھے اس پہ میرا محاسبہ کیا ہے کہ کہیں تم نے کرپشن تو نہیں کی ہے۔ اور وہی ماں کی تربیت جو تھی وہ مجھے اس لعنت سے بچا کے رکھنے کا وسیلہ بنی۔ تو اس لیے اب ایک تو میں ان سے درخواست کروں گا، دوسرا میں نیب سے یہ گزارش کروں گا کہ نیب ابھی تک صرف جو ہمارے ادارے بنتے رہیں وہ پنشمنٹ کے لیے بنتے رہے، اس لیے نیب کو زیادہ تر توجہ اب پریونشن پہ دینی چاہیے، اور اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کر کے لوگوں کو نہ صرف آگاہی دینی چاہیے بلکہ ان کو اس افرید کے نقصانات کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ کو چوہان صاحب
جو ہمارے مولویوں کا کام تھا، جو دینی لیڈروں کا کام تھا، وہ بھی آپ کے نیب کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کام کو کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو میں سچی بات یہ ہے کہ میں شروع دن سے نیب کے وجود کا مخالف ہوں۔ پھر یہ کہ اگر ان کی کرپشن کی وجہ سے یہ ملک جہنم بن گیا ہے یا جہنم بنتا جا رہا ہے تو خود ان کی اولاد بھی اب تو یہاں پہ نہیں رہ سکتی نا، یا ان کو باہر نکالنا پڑتا ہے ان کو، اپنی اولاد کو، یا پھر اگر وہ یہاں پہ رہے گا تو وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اب آخرت ہمیں یاد دلانی تھی مولوی صاحب نے، اور خوف خدا ہمارے ذہنوں میں بٹھانا تھا ہمارے مذہبی لیڈروں نے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ خود سیاست میں لگ گئے ہیں، اب قوم کی تربیت کرنے والا کوئی رہا نہیں۔ نہ صرف یہ کہ سیاست میں ملوث ہو گئے ہیں، بلکہ کرپشن کی بیماری میں بھی وہ کسی دوسروں سے زیادہ مبتلا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یہ اس نگران کے آنے سے پہلے یہاں پہ اس کا کچھ نمونہ دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے باقی پارٹیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں آخرت کی یاد دلانی تھی وہ خود سیاست میں اور پھر اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اب زیادہ ذمہ داری ماؤں کی ہے، زیادہ ذمہ داری استاد کی ہے کہ وہ اس قوم کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دلا دے۔ میں اگر تھوڑا بہت اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہے تو یقین جانیے کہ اس کی واحد وجہ میری ماں تھی، اور میری ماں نے اگر کبھی میں تھوڑی سی قیمتی چیز بھی گھر لایا ہوں تو اس نے مجھے اس پہ میرا محاسبہ کیا ہے کہ کہیں تم نے کرپشن تو نہیں کی ہے، اور وہی ماں کی تربیت جو تھی وہ مجھے اس لعنت سے بچا کے رکھنے کا وسیلہ بنی۔ تو اس لیے اب ایک تو میں ان سے درخواست کروں گا، دوسرا میں نیب سے یہ گزارش کروں گا کہ نیب ابھی تک صرف جو ہمارے ادارے بنتے رہیں وہ پنشمنٹ کے لیے بنتے رہے، اس لیے نیب کو زیادہ تر توجہ اب پریونشن پہ دینی چاہیے، اور اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کر کے لوگوں کو نہ صرف آگاہی دینی چاہیے بلکہ ان کو اس افرید کے نقصانات کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ کو چوہان صاحب، جو ہمارے مولویوں کا کام تھا، جو دینی لیڈروں کا کام تھا، وہ بھی آپ کے نیب کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کام کو کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو میں سچی بات یہ ہے کہ میں شروع دن سے نیب کے وجود کا مخالف ہوں۔